ضلالۃ، انہوں نے پھر کہا نرمی کے ساتھ، ہے میری قوم کے لوگوں، مجھے میں بہکا نہیں ہوں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، اس نے مجھے اس خدمت پر مأمور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں، ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ چیزیں معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے، جو دن آنے والے ہیں اس کا مجھے کو اندازہ ہے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے۔ اب عجبتم، کیا تمہیں بہت تعجب ہو گیا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی آ گئی ہے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک فرد کے اوپر اللہ نے وحی دے دی، میں تمہیں میں سے ہوں، تمہاری قوم کا فرد ہوں، یہ ینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، ولتتقون، اور تاکہ تم بچ سکو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے، اور یہ بات معلوم ہوگا بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لائے 950 برس کی دعوت کے باوجود، ہم نے ان کو بچا لیا ایک کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اب غرق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا، جھٹلایا تھا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، ایسی قوم تھی کہ جن کی آنکھیں جو ہے وہ اندھی ہو گئی تھی۔ اب یہ دوسری قوم ہے، قوم نوح میں سے بچے ہوئے ان کے 3 بیٹوں میں سے حضرت سام کی اولاد میں عاد ایک بڑی شخصیت ابھری، اس سے پھر ایک پوری قوم وجود میں آئی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی بات انہوں نے کہی، میری قوم کے لوگ اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ کے سوا نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، باز نہیں آتے ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی بے عقلی میں، حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان یہ کہ تم جو کچھ کہہ جھوٹ کہہ رہے ہو، کوئی وحی وغیرہ تم پر نہیں آئی ہے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، انہوں نے پھر اسی انداز میں، میری قوم کے لوگوں سنو سمجھو، مجھ پر کوئی حماقت جو ہے مسلط نہیں ہوئی ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، ابلغکم رسالات ربی، میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں، وانا لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، وہی بات جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں بہت تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر اور یاد دہانی اور نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے اوپر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، واذکروا، اور ذرا یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جبکہ اللہ نے تمہیں قوم نوح کی بربادی کے بعد ان کے نائب بنا دیا، ان کے جانشین بنا دیا، قوم نوح کی سبقت ختم ہوئی، اس کے بعد میں اللہ نے عروج عطا فرمایا، وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور تمہیں تخلیق میں، خلق میں تمہیں بڑی کشادگی دی، یہ بڑے قدامہ لوگ تھے، بہت جسیم لوگ، اس شداد جس کی جنت مشہور چلی آتی تھی، اب اس کے بھی آثار نکل آیا ہے، اسی جو ساؤدرن صحرا ہے اس عربین پیننسولا کا، اس میں بڑی باریک ریت ہے وہاں پر جس میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، جو کہ وہ دھس جائے گی اندر، موٹی موٹی ریت ہوتی ہے تو اوپر کسی چیز کو سنبھال لیتی ہے، اور اس کی تہ میں اب جو ہے سیٹلائٹ وغیرہ ذریعے سے جو دیکھا جا رہا ہے، تو وہ شہر جس میں 30 اس کے برج تھے اس کی فصیل کے، تو جنت شداد جو مشہور ہے، اب اس کا سراغ لگایا جا چکا ہے، وہ دفن ہے اسی صحرا میں اور بہت نیچے ہے زمین کے۔ شداد وہ آج ہی کی قوم کا ایک بادشاہ تھا، تمہارے جسم کے اندر تمہیں نصب دی ہے، پھیلاؤ دیا ہے، فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا جئتنا لنعبد اللہ وحدہ، ہوتا کیا تھا کہ جب ان میں زوال آتا تھا، خرابی آتی تھی، گمراہی آتی تھی، تو اللہ واحد کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے معبود، کوئی اپنے اولیاء اللہ ہیں، کوئی اور ہیں، ان کے نام پر بت بنا دیے ہیں، ان کی تصویریں بنا دی ہیں، ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا ہے، کوئی اور من گھڑت دیوی دیوتا گڑ لیے ہیں۔ تو اب اس کے بعد آپ کو جب رسول آتا تھا پھر کہتا تھا کہ تم کس حماقت میں مبتلا ہو گئے اور یہ خدائے واحد کی بندگی کرو، تو وہ کہتے تھے قالوا جئتنا لنعبد اللہ وحدہ،
اے ہود کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے؟ میں نظر ماتا ہے یعبد آباء، اور چھوڑ دیں ہم ان کو جو پوچھتے تھے ہمارے آباء و اجداد، فاتنا بما تعدنا، لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، عذاب سے ڈراتے ہو گیا والا، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس، انہوں نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے گویا کہ عذاب واقع ہو ہی چکا ہے، اتنا یقینی ہو چکا ہے تمہاری اس سرگرمی کی وجہ سے، وغضب، اور اللہ کا غضب جو ہے تم پر مسلط ہو چکا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے تمہارے آباء و اجداد میں رکھی تھے؟ یہ کس بڑا کا نام ہے؟ لات اور منات اور عزا اور ہبل، کون ہے یہ؟ کیا ان کی حقیقت ہے؟ کیا سبب ہے؟ یہ نام ہے، یہ تو گویا کہ اس قصوں سے معبودوں کے نام کچھ اور بولو۔ اتجادلوننی، کیا تم جھگڑ رہے ہو مجھ سے فی اسماء، کچھ ناموں کے بارے میں سمیتموها جو رکھ لیے ہیں تم نے، انتم تم نے بھی، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادوں نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو ٹھیک ہے کرو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، یعنی کب تک اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آ جاتا ہے۔ فانجیناہ والذین معہ، تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اہل ایمان، برحمت منا، اپنی رحمت سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی، ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ 7 دن اور 8 راتوں تک یہ ایک مسلسل ایسی تیز آندھی چلی ہے جس نے اٹھا کر پڑھ کر مارا ہے ان کو، اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود اور ان کے ساتھی بھی وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جب بھی عذاب الہی آنا ہوتا تھا پھر ہجرت کا حکم آ جاتا تھا۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ وإلی ثمود أخاهم صالحا، اب یہیں سے جنوبی علاقے سے یہ حضرت ہود اور ان کے ساتھی یہاں سے نکلے ہیں اہل ایمان، اور یہ جزیرہ نما عرب کے جو ہے شمال مغربی کونے میں جا کے آباد ہو گئے۔ یہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ علاقہ سمود کا ہے۔ وہاں جا کر پھر ان میں ایک اور شخصیت زبردست سمود کوئی بڑے سردار ابھرے جن کے نام سے قوم سمود مشہور ہو گئی۔ وإلی ثمود أخاهم صالحا، قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی بات انہوں نے کہی، اب میرا خیال ہے کہ ہر دفعہ ترجمہ نہ کروں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے، یعنی وہ جو اونٹنی کا معجزہ تھا۔ حضرت ہود کے بارے میں اور حضرت نوح کے بارے میں کسی معجزے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، معجزے کا ذکر سب سے پہلے حضرت صالح کے بارے میں آتا ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے ساتھ پاس ایک کھلی نشانی آ گئی تمہاری رب کی طرف سے، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک چٹان سے برآمد ہوئی ہے۔ لکم آیۃ، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروها، تو دیکھو اسے چھوڑے رکھو، تاکل فی الارض، لاغ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے جہاں سے چاہے، ولا تمسوها بسوء، اور اسے کوئی مس نہ کرنا کسی برے ارادے سے، یعنی گزند پہنچانا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، فیأخذکم عذاب علیم، تو اگر تم اسے ہلاک کر دو گے تو دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب کہ تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کی تباہی کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں جگہ دی زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس کی زمین نرم میدانوں میں تو اپنے لیے محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور چٹانوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بناتے ہو۔ میدانوں میں تعمیر کرتے تھے، قصور القصر، جو وہ محل بناتے تھے، ظاہر بات ان کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ تو محل جو ہے کبھی کہ کئی ہزار سال پرانی باتیں حضرت ابراہیم سے پہلے کی ہیں، لگ بھگ سمجھیے 6000 سال قبل کی بات ہے آج سے، اور 70,000 سال قبل کی بات ہوگی قوم عاد کی، تقریباً اس لیے زمانہ بنتا ہے ان کا۔ تو اس میں فرمایا کہ وہ تو محل ان کے ختم ہو گئے، تنحتون الجبال بیوتا، پہاڑوں کو جو تراش کے انہوں نے گھر بنائے تھے وہ آج بھی موجود ہیں۔ فاذکروا آلاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو۔ قال الملأ الذین استكبروا من قومه، کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے استکبار کیا، متکبر تھے، تکبر کیا، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے بھی دبا لیے گئے تھے، غریب لوگ تھے، دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، لمن آمن منہم، ان میں سے جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان غرباء میں سے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، وہ کہتے تھے بڑے ہی غرور اور تمکنت کے ساتھ اور بڑے استحقاق کے ساتھ
کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح اللہ کا رسول ہے؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ واقع